میری بھابھی بہت ہی کم عمر اور خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ 16 سال کی عمر میں بالکل کسی گلاب کی کلی کی طرح تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بھابھی کی خوبصورتی سے حسد ہونے لگتا۔ نہ جانے وہ کیا استعمال کرتی تھی جو ان کا رنگ سونے کی طرح دمکتا تھا۔ میں اکثر ہی ان کے کمرے میں جا کر ان کی چیزوں کی تلاشی لیتی۔ مجھے بھی اپنی بھابھی جتنا حسین ہونا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کوئی خاص کریم یا ٹوٹکا استعمال کیا کرتی تھی جو ان کا رنگ سونے کی طرح دمکتا تھا، اور جلد بھی بالکل نرم و ملائم تھی۔ میرا رنگ سانولا تھا اور ہر تھوڑے دنوں میں میرے چہرے پر دانے نکل کر مجھے بدنما بنا دیتے تھے۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ بھابھی کو پسند کر لیتے۔ اب تو اماں بھابھی کو کسی بھی مہمان کے آگے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ نہ جانے بھابھی کیا استعمال کرتی ہے جو دن بہ دن نکھرتی جا رہی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ پوچھ لے مہر سے۔ اماں سے کہا کہ میں کسی نہ کسی طرح پتہ لگا ہی لوں گی کہ وہ کیا لگاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے بھابھی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ بھابھی سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور انہیں تو اپنے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ بس سارے دن وہ نہا کر کچھ دیر کے لیے چھت پر جایا کرتی تھی اپنے بال سکھانے کے لیے، کیونکہ ان کے بال بھی بہت لمبے اور گھنے تھے۔ بھائی تو بھابھی کے بالوں پر ہی فدا ہوئے تھے۔ بھائی نے بھابھی کو ایک شادی میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ بھابھی تو سادگی میں ہی اتنی حسین تھی، شادی میں تیار ہو کر ان کا حسن مزید دو آتشہ ہو گیا تھا۔ ان کے سیاہ لمبے بالوں نے بھائی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، اور بھائی نے اسی وقت اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کریں گے۔ اماں کو بھی مہر بھابھی پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، اور جب اماں کو یہ پتہ چلا کہ وہ بہت ہی غریب ہے تو اماں نے یہ سوچ کر فوراً رشتہ ڈال دیا کہ کم عمر اور غریب بہو آئے گی تو دب کر رہے گی۔ اسلم بھائی اماں کے بڑے بیٹے تھے اور اماں اپنی بڑی بہو کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی۔ اسلم بھائی سے چھوٹا اکرم بھی بھابھی کا دیوانہ تھا۔ وہ ہر وقت بھابھی بھابھی کرتا، بھابھی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ بھابھی بھی اکرم کے بہت لاڈ اٹھایا کرتی تھی۔ وہ بھابھی سے جو بھی فرمائش کرتا بھابھی فوراً ہی پکا کر اس کے آگے رکھ دیتی۔ میں اکرم کو کوئی بھی کام کہتی تو وہ صاف منع کر دیتا، لیکن بھابھی اس سے جب بھی کوئی کام کہتی تو وہ دوڑ کر کرتا، اور اسی بات پر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ بھابھی نہ جانے اسلم بھائی اور اکرم پر کیا تویز کر دیا تھا کہ وہ دونوں ہی ان پر جان نثار کرتے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مہر بھابھی کے آنے کے بعد گھر میں میری حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم پہلے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے میری منتیں کیا کرتا تھا اور بدلے میں اسے اپنے کام نکلواتی تھی، لیکن مہر بھابھی کے آنے کے بعد سے اکرم کو میری ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ اسلم بھابھی کی شادی سے پہلے ان کے تمام کام اور کپڑوں کی استری تک میری ذمہ داری تھی، لیکن اب تو سب کچھ بھابھی نے سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت ہی ذمہ دار اور وقت کی پابند تھی، کسی کو بھی ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں صبح دیر سے اٹھنے پر اکثر ہی اسلم بھائی سے ڈانٹ کھایا کرتی تھی، لیکن میں نے انہیں کبھی بھابھی کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں خود بخود مہر بھابھی کے لیے نفرت بھرے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں ان کا چلتا پھرتا اور ہنستا مسکراتا وجود کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ مہر بھابھی کے والد نہیں تھے، اس لیے مہر بھابھی کی ماں نے اسلم بھائی کی اچھی نوکری دیکھ کر فوراً ہی رشتہ پکا کر دیا تھا، جبکہ ان کی عمر صرف 16 سال تھی، اور کچھ ہی دنوں میں مہر بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ شروع میں تو میں ان کے آنے پر بہت خوش تھی، لیکن پھر میرے اندر احساس کمتری نے جنم لے لیا۔ سب کی ان سے محبت اور ان کی خوبصورتی نے مجھے ان سے بدظن کر دیا تھا، اور میں اس کھوج میں لگ گئی کہ مہر بھابھی کی خوبصورتی کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ وہ سارا ہی وقت میری اور اماں کی نظروں کے سامنے رہتی، اور ان کی روٹین میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں تھا جو میرے کسی کام آتا۔ وہ بظاہر اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کرتی تھی، بس ایک بات تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جب بھی نہ آ کر چھت پر بال سکھانے جاتی تو واپسی میں ایسا لگتا جیسے وہ ابھی نہا کر آئی ہوں۔ ان کے پائنچے اور آستین بھی گیلے گیلے محسوس ہوتے اور چہرے پر بھی پانی ہوتا۔ یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی چھت سے دوبارہ گیلی ہو کر کیسے واپس آتی ہے۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ گھر کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ پڑوسی کا لڑکا تیز دھوپ میں ہماری چھت سے کود کر اپنی چھت پر گیا ہے۔ میں حیران تھی کہ اس کا اتنی دھوپ میں ہماری چھت پر کیا کام، اور جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے بھابھی کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ کھلے بالوں سے نیچے آ رہی تھی، یقیناً وہ بال سکھانے گئی تھی، مگر ان کے کپڑے کچھ گیلے تھے۔ وہ پڑوسی کے لڑکے کے ساتھ چھت پر کیا کر رہی تھی؟ میرے دل میں عجیب سے
خیالات آنے لگے تھے۔ کہیں وہ میرے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایک غیر لڑکے کے ساتھ تو رنگ رلیاں نہیں منا رہی ہے۔ بھابھی کم عمر تھی اور اس عمر میں لڑکیوں کے قدم بہک ہی جایا کرتے ہیں۔ مجھے کچھ یقین ہو رہا تھا کہ بھابھی بھی کچھ غلط کر رہی ہیں۔ بھابھی تو نیچے آ کر کاموں میں لگی تھی، لیکن میرا سارا دھیان چھت پر تھا۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی آئی تھی۔ چھت پوری طرح خالی تھی۔ ایک کونے پر چھوٹا سا سٹور اور ایک واش روم بنا ہوا تھا جس میں گھر کا کاٹھ کباڑ پڑا ہوا تھا، لیکن ایک چیز جسے دیکھ کر میں چونک اٹھی تھی وہ ایک پیلے رنگ کے صابن کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، چھت پر ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ جا کر اٹھا کر دیکھتی ہوں، لیکن بھلا صابن کا ٹکڑا اٹھا کر مجھے کیا ملتا؟ میں دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی نیچے اتر آئی تھی کہ ہمارے گھر تو پیلے رنگ کا صابن نہیں آتا، شاید یہ کوئی خاص صابن تھا جو بھابھی استعمال کر رہی تھی۔ لیکن چھت پر صابن کا کیا کام تھا؟ وہ تو نہا کر چھت پر جاتی تھی۔ ایک عجیب سی گتھی بن رہی تھی جسے اب میں جلد از جلد سلجھانا چاہتی تھی۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے بھابھی کو اتنا اجلا کر دیا تھا۔ بھابھی کی غیر موجودگی میں ان کے واش روم میں چلی گئی جو ان کے کمرے کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ مجھے اس صابن کا نام جاننا تھا تاکہ میں بھی اپنا حسن نکھار سکوں۔ مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ بھابھی کی خوبصورتی کے پیچھے یہی صابن چھپا ہوا تھا، لیکن بھابھی کے واش روم میں ایسا کوئی صابن مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں ناکام سی واپس لوٹ آئی تھی۔ جب سے بھابھی شادی ہو کر آئی تھی وہ روزانہ ہی دوپہر کا کھانا پکانے کے بعد نہا کر نکلتی تھی اور چھت پر لازمی جایا کرتی تھی۔ اگلے دن بھی جب میں کالج سے لوٹی تو وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ میں فوراً ہی ان کے پیچھے چھت پر گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں کہ آج چھت کے کونے پر نیلے رنگ کا صابن کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے وہ ٹکڑا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اٹھاتی اماں نے مجھے آواز دے کر بلا لیا تھا اور میں جلدی سے نیچے چلی آئی تھی۔ میں بھی اماں کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا اور ان سے ان کی چمک دمک کا راز حاصل کرنا تھا۔ شام ہوتے ہی بھائی کام سے گھر واپس آ جاتے اور اس کے بعد وہ بھابھی کے پیچھے پیچھے گھومتے پھرتے۔ بھابھی کے اندر ابھی تک بچپنا تھا۔ وہ بھائی سے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی فرمائشیں کرتی اور بھائی ان کی ہر فرمائش کو پورا کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو اکرم بھی ان کے لیے ٹافی اور چاکلیٹ لے کر گھر آتا۔ مجھے اپنے بھائی کو بھابھی کے پیچھے دیوانہ دیکھ کر بہت ہی جلن ہونے لگی تھی۔ بھائی بھابھی کو کہیں بھی باہر لے جانے کی بات کرتے تو میں فوراً ہی ان کے ساتھ چپک جاتی اور پیچھے لگ کر ان دونوں کے ساتھ جایا کرتی۔ مہر بھابھی کبھی اس بات پر اعتراض نہ کرتی، لیکن بھائی مجھے اکثر منع کر دیا کرتے تھے۔ اسی بات پر میرا اور بھابھی کا جھگڑا بھی ہو جاتا۔ میں نے اکثر کالج سے واپسی میں پڑوس والے لڑکے کو چھت پر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھابھی کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھابھی دراصل چھت پر کیا کر رہی تھی۔ میں ہر وقت بھابھی کو غور غور سے دیکھتی رہتی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کھوجنا چاہتی ہوں۔ ایک دن اماں کے جاننے والوں کے توسط سے میرے لیے ایک رشتہ آیا تو اماں نے مہر بھابھی کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مہمانوں کے سامنے ہرگز بھی نہیں آئیں گی۔ رشتے والے میرے مجھے پسند کر کے جانے ہی والے تھے کہ جب اچانک ہی ان کی نظر سین میں کری مہر بھابھی پر پڑ گئی اور رک کر اماں سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے۔ اماں نے مجبوراً مہر بھابھی کو آواز دے کر بلوایا اور ان لوگوں سے ملاقات کروائی۔ ان کی نظروں میں مہر بھابھی کے لیے جو ستائش تھی وہ دیکھ کر میری جان جل گئی۔ ان لوگوں میں سے ایک عورت مہر بھابھی سے پوچھنے لگی کہ آپ کی کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے کیا؟ مہر بھابھی نے مسکرا کر بتایا کہ وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ سن کر وہ پیار سے مہر بھابھی سے کہنے لگے کہ بیٹی آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں۔ میں جو مہر بھابھی سے حسد میں مبتلا تھی اس عورت کی بات سن کر تو جیسے جلتے توے پر جا بیٹھی۔ مہر بھابھی کہہ رہی تھی کہ ہماری رانو بھی بہت پیاری ہے اور بہت ہی سلجھی ہوئی ہے، جس گھر جائے گی اسے جنت بنا دے گی۔ بھابھی ویسے تو میری تعریف کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے ایسی بات کر رہی ہیں۔ رشتے والے چلے گئے تھے اور میں اپنی ماں کے آگے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی کہ مہر بھابھی جان بوجھ کر رشتے والوں کے سامنے آتی ہیں تاکہ سب ان کو پسند کریں اور ان کی خوبصورتی کے آگے میں بدصورت معلوم ہوں اور میں رشتہ ہی نہ ہو۔ اماں کہنے لگی کہ تم فالتو باتیں نہ سوچا کرو، خوش رہا کرو، مہر کو میں خود دیکھ لوں گی۔ اماں نے اس دن مہر بھابھی کو بہت باتیں سنائی تھیں کہ وہ صحن میں کیا کر رہی تھی۔ مہر بھابھی کہنے لگی کہ وہ تو اماں کے ہی کہنے پر صحن کی صفائی کر رہی تھی۔ مجھے اب مہر بھابھی سے اللہ واسطے کا بہر ہو چکا تھا اور میں کسی بھی صورت ان کی سچائی جان کر اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔
پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ گوار ہونے کے لیے چھت پر جا کر کسی طرح کا صابن یا کریم استعمال کرتی ہیں، لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ ان کا تو پڑوس والے لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ اور اسی سچ کو جاننے کے لیے ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ جیسے ہی مہر بھابی نہانے کے لیے گئی، میں فوراً ہی چھت پر جا کر ایک کونے میں چھپ گئی۔ میں اب دیکھنا چاہتی تھی کہ مہر بھابی اتنی تیز دھوپ میں چھت پر اتنی دیر تک کیا کرتی ہیں، اور واپسی پر وہ اتنی بھیگی ہوئی نیچے کیوں آتی ہیں۔ مجھے چھپے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ جب مہر بھابی چھت پر چلی آئیں۔ ان کے بال گیلے تھے اور وہ انہیں تولیے سے سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ان کے بالوں سے پانی ٹپکنا بند ہوا تو وہ چھت پر بنے اسٹور میں چلی گئی، اور جب کچھ دیر بعد باہر نکلی تو وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ تو میرا چھوٹا سا پرانا لکڑی کا ڈبہ تھا، جس کے اندر بہت وقت پہلے میں اپنا سامان رکھتی تھی۔ اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مہر بھابی چھت پر ہی ایک کونے میں وہ ڈبہ لیے بیٹھ گئی، اور جب انہوں نے اس ڈبے کو کھول کر اس میں سے سامان نکالا تو میں حیران رہ گئی کہ مہر بھابی چھت پر ہی ایک کونے میں وہ خاموشی سے چھت پر ہی بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، اور میں اپنی جگہ سانس روک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک مہر بھابی اپنا کام کرتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے لکڑی کے ڈبے کو واپس بند کیا اور اسٹور میں رکھائیں۔ وہ چھت پر بنے واش روم میں گئی اور اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا، اور جب باہر نکلی تو ان کے آستین اور پوری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ اتنی گرمی میں چھت پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کا لباس بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نہا کر نکلی ہوں۔ بھابی واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکی تھی۔ میں اپنی ہی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ جب تھوڑی دیر بعد پڑوس کا لڑکا اپنی چھت سے ہماری چھت پر کودا اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر تک پانی گرنے کی آواز آئی، اور پھر وہ جب باہر نکلا تو وہ نہایا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا صابن کا ٹکڑا چھت پر ہی پھینک دیا اور خود واپس اپنی چھت پر چلا گیا۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ پڑوس والے لڑکے کا بھابی کے ساتھ کوئی چکر ہے، اس کے بارے میں تو بھابی کو شاید علم بھی نہیں تھا۔ میں نے اسٹور روم میں جا کر وہی لکڑی کا ڈبہ نکالا اور کھول کر پوری طرح اسے چیک کیا تو شرم سے پانی پانی ہوگی۔ آج جو سچائی مجھ پر کھلی تھی، اس کے بعد تو میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی کہ میں نے اپنی بھابی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ میں خاموشی سے نیچے آ گئی تھی۔ بھابی ہمیشہ کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں خود بھی بھابی کا ہاتھ بٹانے لگی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کیونکہ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ مہر بھابی مجھے کہہ رہی تھی کہ رانا تم اپنی پڑھائی کر لو، کام میں دیکھ لوں گی۔ میں نے بھابی سے کہا کہ میرے پاس وقت ہے، میں ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں۔ مہر بھابی مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی، شاید انہیں مجھ سے یہ امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ شام کو میں خود بھی پڑوس والی خالہ کے گھر چلی گئی تو وہ کہنے لگی کہ پچھلے کئی دنوں سے ان کے گھر پانی نہیں آ رہا ہے اور وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ ضرورت کے استعمال کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، اور مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ ان کا بیٹا ہماری چھت پر کیوں آتا ہے۔ پڑوس والی خالہ مجھے باتوں میں بتانے لگی کہ وہ اس دفعہ بازار سے بہت ہی سستے صابن لائی ہے، جو الگ الگ رنگوں کے ہیں، لیکن ان کی خوشبو بہت ہی بہترین ہے۔ ہر رنگ کا صابن ایک الگ ہی پھول کی خوشبو دیتا ہے۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کہ مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کے گھر میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بیٹا ہماری چھت پر کود کر آتا تھا اور نہا کر جایا کرتا تھا۔ وہ شاید چھوٹا سا صابن لے کر آتا، اسی لیے واپسی میں اس ننھے منھے ٹکڑے کو ہماری ہی چھت پر پھینک جاتا، جس سے میں نے انجانے میں بھابی سے منسوب کر دیا تھا۔ رات کے کھانے پر میں نے اماں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ بھابی کو بھی کالج میں داخلہ کیوں نہیں دلوا دیتی، تو بھابی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بھائی بھی مجھے دیکھنے لگے۔ میری بات سن کر اکرم کہنے لگا کہ رانو نے یہ تو بہت ہی اچھی بات کہی ہے، بھابی کی اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی، لیکن شادی کے بعد بھی تو تعلیم پوری کی جا سکتی ہے۔ مہر بھابی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ خاموش سی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ جب بھائی نے اماں سے کہا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مہر آگے تعلیم حاصل کرے۔ اماں تو میری ہی تعلیم کے خلاف تھیں۔ مہر بھابی کی تعلیم کا سن کر غصے میں آ گئی اور بھائی سے کہنے لگی کہ اب تمہاری بیوی کو گھر سنبھالنے کی ضرورت ہے، بھلا آگے بڑھ کر اسے کیا کرنا ہے۔ لیکن میں نے اماں سے اس بات پر زور دیا کہ وہ بھابی کو میرے ساتھ ہی کالج میں داخل کروا دیں۔ میں اور بھابی تقریباً ہی ہم عمر تھی، میں بھابی سے 1 سال بڑی تھی۔ بھائی بھی اماں سے اصرار کرنے لگے تو اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے کر لو، لیکن گھر کے کاموں میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ سن کر ہم سب بھی بہت خوش ہو گئے، اور مہر بھابی کی آنکھوں میں بھی مجھے ایک چمک سی نظر آئی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن کبھی اماں کے خوف سے کہہ نہیں سکی تھی۔ رات دیر کے میرے کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا تو میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ بھابی اندر آ گئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ میں نے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دلوائی ہے۔
میں نے بابی سے کہا کہ میں نے انہیں چھت پر دیکھ لیا تھا اور میں جانتی ہوں کہ وہ اتنی دیر چھت پر کیا کرتی ہیں۔ میری بات سن کر بابی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ نیا نیا سسرال تھا اور وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے بابی سے کہا کہ میں ان کے حسن کا راز جاننے کے لیے چھت پر گئی تھی، لیکن وہاں تو مجھے ایک نیا راز ملا۔ بابی مسکرا کر کہنے لگی کہ اگر تمہیں میرے حسن کا راز ہی جاننا تھا تو میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو آج تک میری اماں نے نہیں بتائی تھی۔ بابی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ بابی کہہ رہی تھی کہ وہ سارا وقت باوضو رہتی ہیں اور سارا کام بھی باوضو ہو کر ہی کرتی ہیں، اور وضو کرنے سے ان کے چہرے پر ہی نکھار آتا ہے۔ بابی نے کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والے کے چہرے پر خود بخود ہی نور آ جاتا ہے، اور ایسا نور کسی بھی کریم یا صابن سے نہیں آ سکتا۔ وہ تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کیا کرتی تھی، شاید اسی لیے ہر کسی کا دل خود بخود ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ میں نے خود بھی بابی کو وقت پر نماز کی ادائیگی کرتے دیکھا تھا۔ بابی نے کہا کہ اگر تم بھی پابندی سے وقت پر نماز ادا کرو گی اور باوضو رہو گی تو تمہارے چہرے پر بھی نور کی چمک آ جائے گی۔ خدا سے اپنے اچھے نصیب اور بہتر رشتے کے لیے بھی دعا کیا کرو، خدا ہر لڑکی کی یہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ میں نے بابی سے معافی مانگی تھی اور انہیں پورا سچ بتایا تھا کہ میں نے کس طرح ان پر شک کیا تھا اور پڑوسن والے لڑکے کو بھی ان سے منسوب کر دیا تھا۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی کہ انہیں تو اس لڑکے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ میرے اور بھائی کے درمیان جو تناؤ آ گیا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ جب سے میں نے بابی کی پڑھائی کو لے کر آواز اٹھائی تھی، بابی مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ، لیکن اماں کی وجہ سے کہہ نہیں سکی تھی۔ چھوٹا لکڑی کا ڈبہ اٹھا کر جس دن میں نے چھت پر چھپ کر اپنی بابی کو دیکھا تو وہ اسٹور روم سے اپنے ساتھ میرا چھوٹا لکڑی کا ڈبہ اٹھا کر لائی تھی، اور جب انہوں نے اس ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر میرے پرانی کتابیں اور کاپیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ خود بھی بیٹھ کر ان کاپیوں میں لکھنے لگی اور کافی دیر تک پڑھتی رہی، اور اس کے بعد واپس اس ڈبے کو بند کر کے اسٹور روم میں رکھ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد جب میں نے اسٹور روم میں جا کر وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ بابی تو روزانہ ہی چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتی تھی۔ تاریخوں کے ساتھ ہر صفحے پر بہت سی لکھائی تھی۔ بابی 10ویں جماعت پاس تھی اور وہ میری 11ویں جماعت کی کاپیوں سے خود ہی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بابی کو پڑھنے کا شوق ہے، لیکن شاید وہ یہ بات کہہ نہیں سکی تھی۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ میری طرح ہی بابی کے بھی والد حیات نہیں تھے، اور اس لیے ان کی ماں نے جلدی ان کی شادی کر دی، لیکن ان کا بچپن اور ان کی خواہشات ادھوری رہ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے سر پر میرے 2 بھائیوں کا سایہ نہ ہوتا تو شاید میری ماں بھی میرے لیے ایسا ہی کوئی فیصلہ کرتی اور میری بھی خواہشات ادھوری رہ جاتی۔ مجھے اپنے والد کی یاد ستا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ باپ کا سایہ سر پر ہونا کتنا ضروری ہے۔ میرا اور بابی کا یہ دکھ مشترکہ تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں ان کی مدد ضرور کروں گی۔ اس لیے میں نے اماں سے بات کر کے ان کی اس خواہش کو پورا کروانے کی کوشش کی اور اماں مان بھی گئی۔ میرے دل میں مہر بابی کے لیے حسد کے جو جذبات تھے وہ خود بخود ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ بہت ساری چیزوں پر سمجھوتا کر کے اس گھر میں آئی تھی اور بغیر کسی عداوت کے وہ ہم سب کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں وسعت پیدا کر لی تھی اور بابی کو اس گھر میں پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر ایک نئی گھر میں قدم رکھتی ہے تو وہ اپنے پیچھے بہت سارے خواب اور خواہشات بھی چھوڑ آتی ہے اور نئی گھر کے ماحول میں ڈلنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ایسے میں اگر نئی گھر کے فرد اسے پورے دل سے قبول نہیں کرتے تو اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بابی کو ہم سب نے پورے دل سے قبول کر لیا تھا اور اب ہم ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتے تھے۔ بدلے میں ان کی محبت میں بھی دگنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بابی کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی اور جو لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے ان کی طرف سے ہاں ہو گئی تھی اور میری تعلیم مکمل ہوتے ہی میری شادی طے پا گئی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے بھائی بابی نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک میری ڈگری پوری نہیں ہو جاتی میری رخصتی نہیں ہوگی۔ میں نے بابی کا بھلا سوچا تھا، اس لیے قدرت کی طرف سے خود بخود ہی میرا بھلا ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔